شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیل شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ راحیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے والد صاحب کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے ابو جو تھے وہ چھوٹے ہوتے تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ دادا جی کے ایک دوست تھے، وہ نواب صاحب تھے، تو انہوں نے اپنا ایک محل بنوایا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نوابوں کے محل ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا وہ محل بنوایا، وہ بالکل آبادی سے ہٹ کے دور، جہاں پر ان کی ساری جائیداد، زمین، سب کچھ تھا، وہاں پر انہوں نے اپنا وہ محل تعمیر کروایا۔ جب وہ اپنے محل میں، جب ان کا محل بن گیا تو وہ اپنے محل میں جب گئے تو جب وہ اپنی گھوڑا گاڑی سے اترے تو ان کو بالکل محل کے دروازے کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنا کالے رنگ کا کتا دکھائی دیا۔ وہ نواب صاحب جو تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ یہ میرے محل میں یہ کالے رنگ کا کتا کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے محل میں داخل ہونے لگے تو وہ جو کتا تھا، اس کتے نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان کو یہ چیز بہت زیادہ ناگوار گزری۔ انہوں نے جلدی سے اپنے نوکروں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ کتا یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس کتے نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو ان نوکروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس کتے کو بہت دفعہ یہاں سے بھگا چکے ہیں۔ یہ کتا رات کے وقت ایک عورت یہاں پر لے کر گھومتی ہے، اس عورت کا ہم نے چہرہ نہیں دیکھا، وہ عورت کالے لباس میں ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہے کہاں سے نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہم اکثر اس کتے کو دیکھتے ہیں، یہ کتا اس کے سوا کہیں بھی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتا۔ ہم بہت دفعہ اس کو یہاں سے مار کے بھگا چکے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ گیٹ کے اسی طرف درخت کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ جو نواب صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس عورت کو ڈھونڈو جس کا یہ کتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کو ڈھونڈ سکیں۔ وہ عورت رات کے وقت آتی تھی اور وہ کتا چپ چاپ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ وہ عورت کہاں سے آتی تھی کہاں سے نہیں آتی تھی کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ جو جتنے بھی نوکر چاکر تھے وہاں پر، ان لوگوں کو نواب صاحب نے یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ اس عورت کا پتہ کرو۔ تو جب رات کو وہ کتا چپ چاپ درخت کے پاس سے اٹھا اور محل کے دروازے سے باہر گیا تو وہاں پر موجود جو نوکر اور سپاہی تھے انہوں نے بتایا کہ وہ عورت ہم نے دیکھی ہے، وہ دور کھڑی تھی، یہ کتا اس کے قریب چلا گیا۔ تو وہ لوگ اس عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلے گئے، لیکن جب وہ لوگ اس کے تعقب میں اس کے پیچھے گئے تو وہ ویرانوں میں جا کر کتا بھی غائب ہو گیا اور وہ عورت بھی غائب ہو گئی۔ یہ بات ان نوکروں نے، ان سپاہیوں نے آ کر نواب صاحب کو بتائی۔ انہیں اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، یہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ اس کو پکڑ نہیں سکے۔ کل اگر یہ کتا مجھے دروازے کے پاس نظر آیا تو تم لوگ اس کو جان سے مار دو گے۔ ان کے جو نوکر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کتا ہمیں دوبارہ نظر آیا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ اسی رات وہاں پر محل کے دروازے پر کتے کے رونے کی بہت زیادہ آواز آنے لگی، لیکن جتنی بار بھی وہ باہر جا کر نوکر دیکھتے تھے، سپاہی دیکھتے تھے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کتے کے رونے کی آوازیں بہت زیادہ گونج رہی تھیں۔ اگلے دن وہی کالے رنگ کا کتا پتہ نہیں کہاں سے دوبارہ آ کر محل کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا آ گیا ہے، ان لوگوں نے اس کتے کو مار دیا اور جا کر انہی ویرانوں میں پھینک آئے جہاں پر ان لوگوں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کو جاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ جو نواب صاحب تھے ان کے برے دن شروع ہو گئے۔ اسی رات محل میں بہت زیادہ چیخو پکار تھا۔ سارے نوکر سپاہی یہاں وہاں ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر یہ شور کون مچا رہا ہے۔ ایک عورت کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، محل کے ہر حصے سے گونج رہی تھیں، یہاں تک کہ جو نواب صاحب تھے وہ بھی ڈر گئے کہ یہ کون عورت ہے جو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا تو محل کے دروازے کے پاس وہی کالا کتا بیٹھا بھی رو رہا تھا جس کو مار کر وہ پھینک کر آئے تھے۔
اب وہ سب لوگ ڈر گئے اور ان لوگوں نے نواب صاحب کو یہ بتایا کہ جس کتے کو ہم نے مارا تھا وہ کتا باہر دوبارہ بیٹھا رو رہا ہے۔ نواب صاحب کو اس بات پر ہرگز یقین نہیں آیا، تو جیسے ہی نواب صاحب وہاں سے باہر خود آئے اس کتے کو دیکھنے کے لیے، تو ان کے نوکروں کے سامنے ان کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا اور نواب صاحب کو جان سے مار دیا۔ ان کے نوکروں نے بہت کوشش کی کہ وہ نواب صاحب کو بچا سکیں، لیکن اپنی آنکھوں سے ان نوکروں نے دیکھا کہ کسی غیر مرئی مخلوق نے ان نواب صاحب کو بہت بری طرح سے موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی گردن کی ہڈی ہی توڑ دی۔ اس بات کا پتہ جب نواب صاحب کی پوری فیملی کو لگا تو وہ لوگ بھی اس محل میں آئے۔ ابھی وہ لوگ اس محل میں نہیں آئے تھے۔ محل میں ایک دہشت اور خوف تھا۔ جن نوکروں نے کتے کو مارا تھا وہ نوکر بھی پرسرار طور پر اسی محل میں مردہ پائے گئے، ان کی آنکھیں ہی کسی غیر مرئی مخلوق نے نوچ لی تھیں۔ اس کے بعد وہ محل آسیب زدہ محل مشہور ہو گیا۔ وہاں پر کوئی بھی نوکر چاکر بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چاہے اس کو جتنا بھی معاوضہ دیا جاتا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر کیا جائے۔ نواب صاحب کی یوں اس طرح سے موت ہونا کہ جنات نے ان کو مار دیا اور نوکر بچا بھی نہیں سکے، کیونکہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ نواب صاحب کو کسی چیز نے ہوا میں اونچا اچھال کر دور پھینکا اور جب وہ گرے تو ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد وہاں پر ہر رات اس محل کے دروازے پر وہی کالے رنگ کا کتا بیٹھ کر روتا تھا، اور وہاں پر اسی درخت کے پاس ایک عورت بھی اس کے پاس بیٹھ کے روتی رہتی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت کیسے اندر آتی ہے، جبکہ محل کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس دور میں ان لوگوں نے بہت سے عامل حضرات کے ساتھ رابطہ کیا، تو جو بھی عامل وہاں پر آتے تھے وہ پڑھائی کرنے کے بعد یہی کہتے تھے کہ یہاں پر ایک ڈائن کا بسیرا ہے۔ وہ جو کتا تھا وہ اسی ڈائن کا کتا تھا جس کو آپ لوگوں نے مار دیا۔ وہ کوئی عام جانور نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو اس ڈائن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ یہاں پر آ کر بیٹھتا تھا۔ آپ لوگوں نے اس کو مار کر اس سے دشمنی مول لے لی۔ وہ تو اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اور وہ وہی جن ہے جو اس کا روپ دوبارہ سے کتے کا روپ لے کر تو وہ سامنے آتا ہے۔ اب وہ آپ کو اس محل میں رہنے نہیں دیں گے، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس محل کو چھوڑ دیں۔ یہ بات ہر جگہ پر مشہور ہو گئی، پورے شہر میں، پوری جگہ میں، ہر جگہ پر اس بات کا چرچا ہو گیا کہ فلاں نواب صاحب کو جنات نے مار دیا اور ان کے محل میں کسی ڈائن کا بسیرا ہو چکا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ جنات دکھائی دیتے ہیں جو کتے کے روپ میں وہاں پر نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ دور دور سے اس محل کو باہر سے دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے، جس کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ ان کی فیملی وہاں پر کیسے رہتی تھی کوئی نہیں جانتا۔ وہ جنات ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جتنے بھی نوکر چاکر تھے انہوں نے بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ ہر کوئی اپنی جان بچا کر ایسا بھاگتا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر وہاں پر آتا ہی نہیں تھا۔ انہی جنات نے، انہی مخلوقات نے نواب صاحب کی پوری فیملی کو اسی محل میں مار دیا۔ وقت جب گزرا تو لوگوں کو پتہ چلا، تو لوگوں نے جب جا کر اس محل کو دیکھا تو پتہ چلا کہ نواب صاحب کی جتنی بھی فیملی تھی وہ اسی محل میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس محل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، تو وہاں پر جو کوئی بھی اس محل کو دور سے بھی دیکھنے جاتا تھا تو وہاں پر وہی کالے رنگ کا کتا جو کہ ایک جن تھا وہ وہاں پر باہر بیٹھا دکھائی دیتا تھا، اور ایک عورت اس محل میں گھومتی چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی جو رات بھر وہاں پر اسی درخت کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی تھی جہاں پر اس کے کتے کو مارا گیا تھا۔ اس کے بعد اس محل کی طرف کوئی بھی نہیں گیا۔ دادا جی ان نواب صاحب کو جانتے تھے، وہ دادا جی کے دوست تھے۔ دادا جی بھی ان کے اس محل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جب نواب صاحب کا وہاں پر جنات نے مرڈر کر دیا تھا اور ان کو مار دیا تھا۔ تو دادا جی نے یہ ساری کہانی ہم لوگوں کے والد صاحب کو بتائی اور ابو نے ہم لوگوں کو بتائی۔ ابو کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، میں بھی ایک دفعہ دادا جی کے ساتھ گیا تھا اور میں نے وہ محل دور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، بہت بڑا محل تھا، لیکن اس محل میں چاہ کر بھی کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ اس چڑیل نے، اس ڈائن نے وہاں پر اپنا بسیرا کر لیا، اور نواب صاحب کا جتنا بھی گھرانہ تھا، ان کے جو بیوی بچے تھے ان کو مار دیا، اور جب
نواب صاحب اور ان کی بیوی بچوں کو جنات نے مار دیا۔ اس کے بعد ان کا کوئی بھی بھائی یا رشتہ دار اس محل کی طرف بھٹکا بھی نہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان عزیز تھی۔ ان کی فیملی نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا اور انہیں جنات نے، اسی چڑیل نے ان کی پوری فیملی کو مار دیا۔ وہاں پر جو بھی لوگ کام کرتے تھے وہ لوگ سب کو بتاتے تھے کہ وہاں پر ایک عورت دکھائی دیتی تھی جو بہت ہی زیادہ قداور تھی اور بہت ہی زیادہ بھیانک تھی۔ وہ رات بھر اس محل کے مختلف حصوں میں بھٹکتی تھی۔ محل کے دروازے بند ہونے کے باوجود وہ وہاں پر آتی تھی۔ وہ وہی ڈائن تھی جو عورت کے روپ میں وہاں پر نظر آتی تھی اور ساری رات اس کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ وہ کالے رنگ کا کتا کبھی وہاں پر دکھائی دیتا تھا تو کبھی غائب ہو جاتا تھا۔ دور سے ایسا لگتا تھا کہ سامنے درخت کے پاس وہ کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب اس کے قریب جایا جاتا تھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ ڈائن، وہ عورت جو تھی، وہ وہاں پر ہر جگہ پر بھٹکتی دکھائی دیتی تھی۔ اگر ابھی وہ چھت پر دیکھی جا رہی تھی تو اسی لمحے وہ کسی درخت کے نیچے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس مخلوق کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت دور دور سے عامل حضرات کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ یہی کہہ کر جاتے تھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم لوگ اس کو یہاں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ جس جگہ پر وہ محل تعمیر کیا گیا تھا اس جگہ پر اس کا بسیرا پہلے سے ہی تھا۔ اسی درخت پر اس کا بسیرا تھا جس درخت کے پاس اس کا وہ کتا بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے وہ وہاں پر اپنے کتے کے ساتھ رات رات بھر چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہاں پر جو پہرے دار اور جو نوکر ہوتے تھے وہ اس عورت کو اکثر کہتے تھے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں چکر کاٹتی رہتی ہو، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ تو وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے جو رات بھر یہاں پر بھٹکتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ وہ اصل میں کوئی عورت نہیں تھی، وہ وہی ڈائن تھی جو وہاں پر پہلے ہی اس درخت پر آباد تھی جہاں پر ان نواب صاحب نے اپنا محل بنوایا تھا، اور پھر ان نواب صاحب نے اس کے کتے کو بھی مروا دیا، تو اس نے انتقام لینے کے لیے ان کا پورا گھرانہ ہی مار دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہم لوگوں کے ابو نے ہمیں سنائی، جو خود بھی اس محل کو دیکھ کر آئے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیل آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لائبہ شیئر کر رہی ہے اسلام آباد سے۔ لائبہ کہتی ہے میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے نئی نئی کار ڈرائیو کرنا سیکھی تھی۔ مجھے ڈرائیونگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے بہت شوق سے ڈرائیونگ اسکول سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی۔ میں اکثر گاڑی ڈرائیو کیا کرتی تھی، لیکن میرے پیرنٹس ہمیشہ مجھے یہ بات سمجھاتے تھے کہ تم نے کبھی بھی رات کو اکیلے ڈرائیو نہیں کرنا، تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نہیں کروں گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری ایک فرینڈ تھی، اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، تو میں وہاں پر گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں گی، جبکہ میرے پیرنٹس نے کہا بھی تھا کہ تمہیں دیر ہو جائے گی تو تم ساتھ ڈرائیور کو لے جاؤ، لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ نہیں، میرے ساتھ میری کچھ سہیلیاں بھی ہوں گی، تو اس لیے میں اکیلی نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو جب میں اپنی فرینڈ کی پارٹی میں پہنچی تو اس نے اپنی پارٹی کا فنکشن اپنے ایک فارم ہاؤس پر رکھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ میری 2 اور بھی فرینڈس تھیں۔ ہم لوگ اس کے فارم ہاؤس پر چلے گئے، وہاں پر اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوئی تو رات کافی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ رات کے 1 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے گھر سے بار بار فون کالز آ رہی تھیں، تو میں نے گھر والوں سے یہی کہا کہ بس میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، میرے ساتھ میری ساری سہیلیاں ہیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ 2 سہیلیاں تھیں، ان لوگوں کا یہ پلان بن گیا کہ وہ لوگ وہیں پر رہیں گی اور صبح واپس جائیں گی، جبکہ مجھے اپنے گھر سے پرمیشن نہیں تھی باہر رکنے کی، لیکن میں نے گھر والوں سے یہ کہا تھا کہ میں اکیلی نہیں آ سکتی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تمہیں گھر واپس آنا ہوگا، تمہیں وہاں پر رکنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ جھوٹ بول دیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی فرینڈس کو ساتھ لے کر واپس آ رہی ہوں، جبکہ میں اکیلی تھی۔ میں اس کے فارم ہاؤس پر پہلی دفعہ گئی تھی۔ مجھے کچھ راستے کا آئیڈیا تو تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں راستہ بھٹک جاؤں گی۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میں ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے میں راستہ بھول گئی۔ میں نے ٹرن کسی اور سائڈ پر لینا تھا، لیکن میں نے ٹرن کسی اور سائڈ پر لے لیا۔
وہ بالکل ویران سنسان سی سڑک تھی، رات کا ٹائم تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کس راستے پر آ گئی ہوں۔ میں نے گاڑی واپس جب ٹرن کرنا چاہی تو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کس طرف جاؤں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، وہ الگ پریشان اور میں الگ پریشان۔ میں ان کو یہ بھی سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ میں کس جگہ پر ہوں، کیونکہ اس جگہ کے اوپر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں پر گاڑی میں ہی تھی۔ جیسے میں گاڑی ٹرن کرنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ سامنے سے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید آگے کوئی آبادی ہوگی تو وہاں سے کوئی راہ گزر آ رہا ہوگا، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ جیسے وہ قریب آتا گیا، وہ ایک بہت قداور کوئی شخص لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے، بالکل سر سے گنجا تھا، بہت لمبا اس کا قد تھا، کالے رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل چلتا چلتا آ کر میری گاڑی سے تھوڑا دور بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے اپنی گاڑی کا ہارن دیا کہ اس سے بات کر سکوں، یہ پاس آئے، میں پوچھ سکوں کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے آگے کس طرف جانا ہے۔ لیکن وہ جو تھا وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں گاڑی اس کی طرف چلانے لگی۔ میں جیسے ہی گاڑی اس کی طرف چلا رہی تھی وہ اور پیچھے ہو رہا تھا، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ وہ چل بھی نہیں رہا تھا اور فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں جتنا قریب جاتی تھی وہ اتنا ہی پیچھے ہو رہا تھا۔ مجھے سراؤنڈنگ سے پتہ چل رہا تھا کہ میں گاڑی آگے لے کر جا رہی ہوں۔ تبھی میرے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا۔ میری چیخیں نکل گئی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور میں نے اسی سڑک پر آگے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ میں یہ بھی اس وقت ہمت نہیں کر پائی کہ میں گاڑی ریورس کروں۔ گھر سے مجھے بار بار فون کالز آ رہی تھیں، لیکن میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ وہاں پر میں کافی زیادہ اس سڑک پر آگے گئی تو وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں نما کوئی مجھے بستی سی نظر آئی۔ وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر آبادی ہے، گھر ہے، مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہاں پر میں نے رک کر ایک گھر سے مدد مانگنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ لوگ دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے کہ اتنی رات کو ایک عورت کیسے یوں باہر پھر سکتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ میں اس فارم ہاؤس سے کافی آگے نکل آئی ہوں، جبکہ مجھے اس طرف جانا ہی نہیں تھا، اور وہ جو راستہ تھا وہ راستہ ایک پرسرار اور آسیب زدہ راستہ تھا۔ وہاں پر بے تحاشا جنات تھے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سڑک پر بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پر اکثر ایک ایسا ہی پرسرار شخص دکھائی دیتا ہے جو گاڑیوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم تیز رفتار میں آ رہی ہوتی تو تمہاری اس سے ٹکر ہوتی تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تمہاری گاڑی وہاں پر کھڑی تھی، اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، لیکن وہ تم سے ٹکرا نہیں سکا کیونکہ تمہاری گاڑی کی سپیڈ آہستہ تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، تم پر اللہ کا کرم تھا جو تم بچ گئی۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرے پیرنٹس مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات کو وہاں پر پہنچے۔ میری زندگی میں یہ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے مجھے بہت زیادہ سبق سکھایا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اکیلی ڈرائیو پر نہیں گئی۔ میں جب بھی ڈرائیونگ کے لیے باہر جاتی تھی، میرے ساتھ میرے پیرنٹس، میری امی یا میرے ابو میرے ساتھ ہوتے تھے، اور کبھی بھی اکیلی رات کے وقت کہیں بھی گاڑی لے کر نہیں گئی۔ میری اس ایک غلطی نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ کبھی بھی انسان کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ لائبہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی dushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بہت جلد میں ہارر سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نوشین ڈیلی روٹین پر کل ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ لیلا وائس آفیشیل اینڈ ہارر ناولز آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ ریئل گھوسٹ سٹوریز میرے بھائی کا چینل ہے، جہاں پر وہ ریئل انویسٹیگیشن کرتے ہیں ایسی جگہوں کی جہاں پر جنات ہوتے ہیں، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ان کے چینل کا لنک آپ کو
کمیونٹی ٹیب میں لگی ویڈیو سے مل جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔